بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں۔ اقفا کے لغوی معنی ہے چھپانا۔ اقفا کی اصطلاحی معنی ہے تنوین و نون ساکین کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ اقفا کی مقدار ایک الف ہے۔ اقفا کے 15 حروف ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کا۔ ان کو قرآن کے مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تا ہے۔ تا تو پارہ نمبر 1 آیت نمبر 23 میں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا۔ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد تا ہے، اس لیے یہاں پر اقفا ہوگا۔ تو کنتم، تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ جیسے پنکھا میں جو نون ہے اس نون کو چھپاتے ہیں، اسی طریقے سے نون کی آواز کو ناک میں چھپا دینا ہے۔ دوسرا حرف ہے ثا۔ قرآن کی مثال دیکھیں، پارہ نمبر 1 آیت نمبر 25، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا۔ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اقفا ہوگا۔ تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ تیسرا حرف ہے جیم۔ قرآن میں دیکھیں پارہ نمبر 3 آیت نمبر 65 میں ہے، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے، حروف اقفا میں سے جیم ہے، یہاں پر اقفا ہوگا۔ تو اس نون کی آواز کو یا نون کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ چوتھا حرف ہے دال، کہ سورۃ الطارق آیت نمبر 6 میں ہے، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ یہاں دو زیر تنوین کے بعد دال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اقفا ہوگا۔ تو پانچواں حرف ہے ذال۔ سورۃ البلد آیت نمبر 15 میں ہے، یتیمًا ذا مقربہ۔ یہاں پر دو زبر تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اقفا ہوگا۔ تو دو زبر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ چھٹا حرف ہے زا۔ سورۃ النبا آیت نمبر 14 میں ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے انزلنا میں، اس لیے یہاں پر اقفا ہوگا۔ تو نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ساتواں حرف ہے سین۔ سورۃ التین آیت نمبر 4 میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان میں دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اقفا ہوگا۔ آٹھواں حرف ہے شین۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 8 میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں دو زیر تنوین کے بعد شرعی میں سین آ رہا ہے، شین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اقفا ہوگا۔ تو دو زیر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ نواں حرف ہے صاد۔ سورۃ الفجر آیت نمبر
22 میں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو صفا میں اخفا ہو رہا ہے کہ 2 زبر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، تو 2 زبر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اور 10واں حرف ہے واد، تو پارہ نمبر 27 آیت نمبر 22 میں دیکھیں تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، یہاں 2 پیش تنوین کے بعد واد آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، تو 2 پیش تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ 11واں حرف ہے طا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، طَبَقًا عَن طَبَقٍ، عن طبق میں اخفا ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد طا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ 12واں حرف ہے وا، سورۃ البلد آیت نمبر 10 میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ينظرون، تو نون ساکن کے بعد وا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ 13واں حرف ہے فا، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6 میں ہے إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، یہاں پر دیکھیں قدحًا، تو 2 زبر تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، تو 2 زبر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ 14واں حرف ہے قاف، سورۃ التکویر آیت نمبر 9 میں دیکھیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو 2 زیر تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اخفا ہوگا، تو 2 زیر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ 15واں حرف اور لاسٹ حرف ہے کاف، تو سورۃ التکویر آیت نمبر 19 میں ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، رَسُولٍ كَرِيمٍ، تو 2 زیر تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اخفا ہوگا، تو 2 زیر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا اور آپ حضرات اس سبق کو سمجھے بھی ہوں گے، اب اجازت دیجیے۔